السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعم بن باعورہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اسم اعظم جانتا تھا، جس سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن دنیا کی لالچ اور نفس کی خواہشات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف بدعا کی تھی، اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا تھا۔ ناظرین، یہ پورا واقعہ کیا ہے اور بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی، اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے، اور اس کے پاس کون سا علم تھا جس سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن کیسے وہ دنیا کا واحد لعنتی شخص بن گیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر تا کہہ کر پکارا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے دریا میں غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ قوم عمالقہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی، سب جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور آدمی ہے اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کرنے آ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس بھیج دیں۔ بلعم بن باعورہ جو اسم اعظم جانتا تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر دیتا۔ ناظرین، روایت کے مطابق بلعم باعورہ نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور ان کے 7 فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بدعا نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میرے دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا، تو اچھا، میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا تو استخارے میں معلوم ہوا ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس نے قوم سے کہا، مجھے بدعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بڑھ گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو اور ان کا کام شروع کر دو۔ یوں بلعم بن باعورہ گدی پر بیٹھ کر ایک پہاڑی کی طرف چل پڑا، جہاں پر کھڑے ہو کر اس نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرنی تھی۔ کہتے ہیں راستے میں جگہ جگہ بلعم کی گدی رک جایا کرتی تھی اور وہ اپنی گردن کو پیچھے موڑ لیتی تھی، لگتا تھا جیسے وہ بلعم کو واپس جانے کا کہہ رہی ہو، لیکن بلعم اسے مار کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بلعم اپنی گدی کو مار پیٹ کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتا تو اچانک سے اس کی گدی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گدی نے کہا، میرے آگے فرشتے موجود ہیں جو نہ صرف میرا راستہ روک رہے ہیں بلکہ مجھے واپس پلٹنے پر بھی مجبور کر رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو جو تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرنے جا رہا ہے۔ اپنی گدھی سے یہ سب سننے کے باوجود بھی بلعم واپس نہیں پلٹا اور بڑی تیزی کے ساتھ پہاڑ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب بلعم بن باعورہ پہاڑ پر پہنچا تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بدعا کرنی شروع کر دی۔ اسی وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بدعا جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ قوم عمالقہ کے لیے جاری ہو جاتے تھے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم نے تو ہمارے لیے ہی بدعا کر دی۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف اس پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی، اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اب میری دعا کی کوئی قبولیت نہیں، لیکن میں نے تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور ان کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم کی یہ تدبیر، یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا،
اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت مجھ پر بھی حرام ہے، تجھ پر بھی حرام۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بدکار مرتب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے کئی لوگ لشکرگاہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بیتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لیں ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، طاعون اڑ گیا، لیکن جب اتنی دیر میں حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے تقریباً 80,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اسی لیے آئی تھی کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔